رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی شدید ترین مخالفت کی گئی. آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں. آپ کو دبانے اور ناکام کرنے کے لیے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا، مگر آپ کا مشن بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں تک اسلام کی آواز پہنچی. وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی مکہ والے بہت ستاتے تھے. آپ نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا کہ مدینہ میں اللہ نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور مددگار مہیا کر دیے ہیں، تم لوگ وہاں چلے جاؤ. لوگ ایک ایک کر کے جانا شروع ہو گئے. قریش کو اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جانے سے روکے. کچھ لوگوں کو مارا، کچھ لوگوں کو پکڑ کر گھروں میں بند کر دیا، تاہم اکثر لوگ کسی نہ کسی طرح مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو مدینہ بھیجنے کے بعد اب پیغمبر اسلام خود بھی مدینہ چلے جائیں گے. چنانچہ بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے. مشورے میں مختلف تجویزیں سامنے آئی. بالآخر اس رائے پہ اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے اور بیک وقت حملہ آور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اس طرح محمد کا خون تمام قبائل پہ تقسیم ہو جائے گا. بنو ہاشم تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلی رات کو تمام سرداروں نے آپ کے مکان کا گھیرا کر لیا تاکہ صبح کو جب آپ گھر سے باہر نکلے تو اچانک حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کی خبر تھی اور آپ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. چنانچہ آپ نے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ اسی رات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے. آپ مکہ سے چل کر 4 میل کے فاصلے پہ جبل سور کے غار میں چھپ کر بیٹھ گئے. آپ کو اندازہ تھا کہ قریش کو جب معلوم ہوگا کہ آپ مکہ چلے گئے ہیں تو آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکلیں گے. اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ چند دن غار سور میں گزارے اور جب قریش کی تلاش رکے تو مدینہ کا سفر کریں. اب قریش کے سوار چاروں طرف آپ کی تلاش میں دوڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک دستہ غار سور تک بھی پہنچ گیا. یہ لوگ تلواریں لیے ہوئے غار سور کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دکھائی دے رہے تھے. یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا. ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، دشمن تو یہاں تک پہنچ گئے. آپ نے کہا، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اطمینان کے ساتھ فرمایا، اے ابوبکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ ذات الارقہ ہے جو 4 ہجری میں پیش آیا. اس غزوے کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے صحیح بخاری کی کتاب میں نقل کیا جاتا ہے. بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام غورس ابن حارث تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا میں تمہارے لیے محمد کو قتل کر دوں؟ انہوں نے کہا، ضرور، مگر تم کیسے ان کو قتل کرو گے؟ غورس نے کہا، میں ان کو غفلت کی حالت میں پکڑوں گا اور قتل کر دوں گا. اس کے بعد غورس روانہ ہوا اور ایک مقام پر پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اسی مقام پر درخت اور جھاڑیاں تھیں. لوگ جھاڑیوں کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور اپنی تلوار آپ نے درخت کی شاخ سے لٹکا رکھی تھی. اتنے میں مذکورہ عرابی غورس آپ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا. اس نے جب دیکھا کہ آپ تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی تلوار بھی آپ سے الگ درخت کے اوپر لٹک رہی تو اس نے بڑھ کر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی. پھر تلوار کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور کہا، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ. عرابی نے تلوار کو ہلاتے ہوئے کہا، اپنی اس تلوار کی طرف دیکھو جس وقت میرے ہاتھ میں ہے، کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تم سے کیوں ڈروں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا. آپ کے پرعزمات جواب کے بعد عرابی کو اقدام کی ہمت نہ ہوئی. اس نے تلوار میدان میں ڈال کر آپ کو واپس کر دی. اب آپ نے عرابی کو بٹھایا اور لوگوں کو آواز دی. لوگ آئے تو دیکھا ایک عرابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا. آپ نے پورا قصہ سنایا. عرابی سہما ہوا تھا کہ اب شاید تلوار میری گردن پر چلے گی، مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کوئی سزا نہ دی. ان دونوں واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو لوگ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں ان کو کسی دوسری چیز کا خوف نہیں رہتا. یہ عقیدہ کہ اللہ ایک زندہ اور طاقتور ہستی کی حیثیت سے ہر وقت موجود ہے ان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلے میں نڈر بنا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کسی شخص کی سب سے بڑی طاقت بے خوفی ہے. دشمن کو اگر یقین ہو جائے کہ اس کا حریف
اس سے نہیں ڈرتا تو خود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ سنت بھی اپنائیں، یہ ڈر اور خوف دل سے نکالیں، بے خوفی والی کیفیت لائیں۔ ڈر ہے تو صرف اللہ کا، اس کی ناراضگی کا، اس کی نافرمانی کا۔ ڈر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ہونا چاہیے۔ اس چیز کا ڈر نہیں ہوگا کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں سے، کل کیا ہوگا۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے اور نہ ہی تدبیر کے انکار کا نام ہے۔ آپ اسباب بھی اختیار کریں، تدبیر بھی کریں، لیکن بھروسہ اور توکل اللہ پہ رکھیں۔ اگر ساری دنیا مل کے بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو آپ کا ایک بال بھی نہیں کوئی اکھاڑ سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کے آپ کے نفع کے لیے جت جائے اور اگر اللہ نہ چاہے تو ایک ٹگے کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بھروسہ اور توکل اپنے رب پہ رکھیں، محنت کریں، اسباب اپنائیں، لیکن اس کی حدود کو کراس نہ کریں، اس کی حدوں کے اندر نہیں۔ اس سے بڑا مشکل وقت آ سکتا ہے کسی پہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آیا کہ دشمن کے قدم بھی نظر آ رہے تھے اور سامنے موت تھی، اور ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن یہاں پہنچ گیا۔ اور کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب بھی کبھی دل پریشان ہو، جب بھی کبھی مایوسی گھیرنے لگے، جب بھی کسی کا دنیاوی خوف ہو، کسی کا ڈر ہو، تو یہی پڑھیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے، خاص طور پہ اللہ رسولوں کے حکموں پہ چلنے والوں کے ساتھ تو ہوتا ہی اللہ ہے۔ یہی تو بھروسہ رکھیں، اللہ کوئی نعوذ باللہ بت نہیں ہے جس کے آگے آپ سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کوئی مجسمہ نہیں ہے، اللہ ایک جیتی جاگتی ہستی کا نام ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور وہ ہستی کیا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہستی کیا ہے جو کل طاقت کا مالک وہی ہے، چند طاقتوں کا مالک نہیں ہے۔ کوئی ہمارے یہاں رازق ہے، کوئی ہمارے یہاں ٹانگوں کے درد کے بنے ہوئے ہیں، کوئی سر کے درد کے بنے ہوئے ہیں، کوئی اولاد دینے کے لیے بنے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہی کے پاس کل کی کل جو طاقت ہے اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ ہستی ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کے ساتھ اللہ ہے تو پھر دوسروں کا ڈر کیسا؟ جب آپ کے پاس اللہ جیسی ذات موجود ہے تو پھر بے خوفی سے زندگی گزاریے۔ خوف ہے تو اپنے اعمال کا خوف رکھیں، آخرت کا خوف رکھیں، قبر کے عذابوں کا خوف رکھیں، اور زندگی اچھے طریقے سے گزاریں۔ اس دنیا کے جو خوف اور غم ہے انہیں دلوں سے نکال دیں۔ کیوں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔